السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ اشرف علی آپ کو اپنے چینل نور الہدایہ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک ایسے انسان کی، ایسے نوجوان کی کہانی جو دولت کے ہوس میں راتوں رات امیر ہونے کے چکر میں ایک ایسے جادوگر کے شکنجے میں پھنس جاتا ہے، اور پھر وہ جادوگر اس کو غلط اپنے عزائم کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، لیکن جب وہ منع کرتا ہے تو پھر اس کا جادوگر کا غضب اس لڑکے پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ لیکن مسلمان نوجوان تھا، اس کے اندر ایک ایمان کی چنگاری موجود تھی۔ اس ایمان کی چنگاری کی وجہ سے وہ اس کے مذموم عزائم کو پورا کرنے سے انکار کرتا ہے۔ ایک طرف جادوگر جو ماہر جادوگر تھا، اور ایک طرف ایک کمزور ایمان کے لڑکے کی ایک دل دہلا دینے والی سچا واقعہ۔ ایک طرف ایمان کی جنگ، دوسری طرف جادو کی جادوگری۔ کون جیتا کون ہارا، کس کا کیا انجام ہوا؟ آئیے، آج ہمارا چھٹا پارٹ ہے۔ مجھے معاف کر دو، میں اپنا تجزیہ نہیں کر پائی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم سے دور رہ کے میں زندہ درگور ہو جاؤں گی۔ فرازی، مجھے معاف کر دو۔ وہ سسک کر رونے لگی۔ میرے حواس معطل ہوئے جا رہے تھے، کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا، ستے کے عالم میں کھڑا رہا۔ فریہ کے دل کی بھڑاس نکل گئی تو اس نے گردن اٹھا کر مجھے دیکھا، پھر بولی، مجھے معاف نہیں کرو گے؟ اس کے کچھ امکانات ہیں کہ آپ میں سے کوئی سمجھداری سے کام لے لے۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا، تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم سرفراز نہیں ہو؟ ہاں، میں سرفراز نہیں ہوں۔ پھر تم کون ہو؟ ایک تقدیر کا مارا تم ہمارے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، کاش رہ سکتا، میں نے کہا، اور وہ مجھے دیکھتی رہی۔ اس کے چہرے سے میں نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ میری بات پر یقین نہیں کر رہی۔ پھر اس نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، ایک درخواست قبول کرو گے؟ حکم دیجئے، اگر میرے لیے تمہارے دل میں کوئی گنجائش باقی رہی ہے تو ٹھیک ہے، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گی، مگر تمہارے آنے سے یہ سب کھل اٹھے ہیں، امی بھی خوش نظر آ رہی ہیں، صرف انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ان کے ساتھ کچھ وقت گزار لو۔ ابو کی موت نے ان سب کو نیم مردہ کر دیا ہے، تمہاری وجہ سے کچھ خوشیاں مل جائیں گی، بات میری رہ جاتی تو میں اپنی تقدیر سے سمجھوتا کر لوں گی۔ دوسروں پہ کچھ ظاہر نہ کرو، صرف میری سزا قائم رکھو، صرف میری۔ میں ہونٹ دانتوں میں دبا کر اسے دیکھتا رہا، پھر میں نے کہا، میری دعا ہے فریہ خاتون کے اس گھر کا کائنات کی ساری خوشیاں مل جائیں، میں ایک منحوس انسان ہوں، صرف اس بات سے خوف زدہ ہوں کہ میری نحوست اس گھر کو لپیٹے میں نہ لے لے۔ ہاں، میں نے یہ الفاظ کہے تھے، میں نے تمہیں منحوس کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ تمہاری نحوست نے میرا جینا حرام کر دیا ہے۔ میں ان الفاظ پر شرمندہ ہوں، بس غصے میں منہ سے نکل گئے تھے۔ فریہ بولی، جی؟ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، اور تم کہتے ہو کہ تم سرفراز نہیں ہو؟ اس نے افسردگی سے مسکرا کر کہا، خدا کا یہی حکم ہے تو یہی صحیح، میں سر خم کرتا ہوں۔ لیکن خاتون فریہ، آپ کو ایک وارننگ دینا چاہتا ہوں، کیا بہتر ہے کہ دنیا کے سامنے بھی یہی ظاہر کریں کہ میرے اور آپ کے درمیان فاصلے ہیں، تاکہ جب سچائی سامنے آئے تو آپ کی زندگی تباہ نہ ہو جائے۔ اس کے بعد بات بنائے نہیں بنے گی، کوئی ذریعہ نہیں ہوگا آپ کے پاس،
ہاں تمہارے ان الفاظ کی وجہ جانتی ہوں، مجھ سے دور رہنا چاہتے ہو، مجھے سزا دینا چاہتے ہو۔ فرازی، مجھ سے زیادہ تمہیں اس دنیا میں کون جانتا ہے؟ خیر، اپنے لیے مجھے ہر سزا قبول ہے، شاید وقت میری مشکل حل کر دے، مجھے منظور ہے۔ میں نے بے چارگی سے گردن ہلا دی۔ اس نے مجھے اداس نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، اور ہو سکے تو دوسروں کے سامنے میری توہین نہ کرنا، ہمیں کوئی درمیانی راہ نکالنی ہوگی فریہ صاحبہ۔ میں نے کہا۔ وہ خاموش رہ گئی۔ میں بحالت مجبوری اس انوکھے ڈرامے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ موت کے جبڑوں سے نکلا تھا، کوئی اور گناہ نہیں کرنا چاہتا تھا، ورنہ اس موقع سے پورا فائدہ اٹھاتا۔ اب اسی روشنی میں عمل کرنا تھا مجھے۔ آئیے فریہ، باہر چلیں، آپ دوسرے لوگوں کو جو کچھ بتانا چاہیں بتائیں۔ جی، اس نے گردن ہلا دی۔ ہم باہر آ گئے۔ شریر لڑکے اور لڑکیوں کا غول جیسے منتظر ہی تھا۔ انہوں نے اس مختصر وقت میں انتظام بھی کر لیا، چنانچہ ہم دونوں کو پھولوں سے لاد دیا گیا۔ سب میری آمد کی خوشیاں منا رہے تھے، مگر میرا دل رو رہا تھا۔ وہ میں نہیں تھا جس کے لیے خوشیاں منائی جا رہی تھیں۔ فریہ بھی بجھی تھی۔ خوب ہنگامہ ہو رہا تھا، البتہ ریحانہ بیگم ہم دونوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد انہوں نے مجھ سے تنہائی میں کہا، لگتا ہے سرفراز میاں تمہارے درمیان اختلاف دور نہیں ہوا ہے۔ مجھے موقع مل گیا۔ میں نے کہا، یہ بات نہیں ہے چچی جان، ہم دونوں کے درمیان ایک سمجھوتا ہوا ہے۔ کیا؟ ہم 1 ماہ تک اپنا تجزیہ کریں گے، الگ الگ رہ کے یہ فیصلہ کریں گے کہ مستقبل میں ہمیں ایک دوسرے کے جذبات کا کس طرح خیال رکھنا ہوگا۔ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ ریحانہ بیگم بولی، اگر آپ اسے ہم دونوں کے درمیان رہنے دیں تو زیادہ اچھا نہیں ہوگا چچی جان۔ میں نے عاجزی سے کہا، الگ رہنے سے تمہاری کیا مراد ہے؟ میرا مطلب ہے ہمارے درمیان تعاون اور مفاہمت رہے گی، بس قربت نہیں ہوگی۔ ہم دونوں ہی سر پھرے ہو، مگر اب یہاں سے جاؤ گے نہیں؟ جی چچی جان، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ ذاتی طور پر مجھے تم سے بے حد شکایت ہے۔ کیوں چچی جان؟ یہ معلوم ہونے کے باوجود کہ رحمان اس طرح ہمارے درمیان سے چلے گئے، تمہارا دل نہ پسیجا اور تم نے عادت کے مطابق ڈرامہ رچایا کہ تم سرفراز نہیں ہو، حالانکہ اس وقت تمہیں ساری رنجشیں بھول کر ہم سے افسوس کرنا چاہیے تھا، ہمارا سہارا بننا چاہیے تھا۔ تمہیں اندازہ نہیں کہ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں، بچے مرجھا کر رہ گئے ہیں۔ اگر تمہیں اب بھی ضد تھی تو عامل پور کیوں اترے تھے؟ کاش میں آپ کو ساری حقیقت بتا سکتا۔ میں نے بڑی دعائیں کی ہیں تمہاری واپسی کے لیے۔ فریہ اپنے رویے پر کتنا افسوس کرتی رہی ہے، تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال کوئی کسی کے دل میں نہیں داخل ہو سکتا۔ سونے کا انتظام میں نے دوسرے کمرے میں کیا تھا، فریہ کو بھی بتانا ضروری سمجھا تھا۔ محسوس نہ کرنا فریہ، یہ ضروری ہے۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے دوسروں کے سامنے رسوا نہیں کرو گے۔ ہاں فریہ، میں آپ کو رسوا نہیں کرنا چاہتا، میں نے آہستہ سے کہا۔ جیسی تمہاری مرضی، اس نے رندی ہوئی آواز میں کہا۔ دوسرا اور پھر تیسرا دن گزر گیا۔ حالات کس قدر قابو میں آ گئے۔ بڑی کوششوں سے مجھے یہاں کے حالات معلوم ہوئے تھے۔ رحمان صاحب کا گھرانہ تھا جس کا وسیع کاروبار وغیرہ تھا۔ 2 بیٹے شاکر اور عامر تھے۔ 4 بیٹیاں تھیں جن میں فریہ سب سے بڑی تھی۔ اس کی شادی سرفراز سے ہوئی تھی۔
جو دنیا میں تنہا تھا، چنانچہ اسے گھر داماد بنا لیا گیا۔ خود سر اور سرکش مزاج نوجوان تھا، جس کی خاطر میں نہیں کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ فطرتاً انتہا پسند تھا، فریہ بھی خود پسندی کا شکار تھی، چنانچہ دونوں میں اختلاف تھا۔ پھر ایک دن رحمان صاحب نے اسے طلب کر کے فریہ کی شکایت پر برا بھلا کہا۔ فریہ بھی باپ کے ساتھ تھی۔ سرفراز خاموشی سے گھر چھوڑ کے چلا گیا، پھر واپس نہیں آیا۔ بعد میں فریہ کو اپنی ذاتی کا احساس ہوا۔ رحمان صاحب بھی پشیمان تھے کہ بیٹی کا گھر بگڑ گیا۔ پھر اچانک رحمان صاحب پر دل کا دورہ پڑا اور وہ جہاں بھاگ ہو گئے۔ یہ کہانی تھی سرفراز کی۔ میں نے اس کی تصویریں دیکھیں، ششدر رہ گیا، حیران رہ گیا۔ ایسا انوکھا ہم شکل شاید ہی کبھی دیکھا ہوگا۔ وہ لوگ کافی حد تک اس سلسلے میں بے قصور تھے۔ اصولی طور پہ مجھے یہاں سے خاموشی سے نکل جانا چاہیے تھا، مگر یہاں میری بزدلی مجھے روک رہی تھی۔ اول تو میرے پاس ایک پیسہ بھی نہیں تھا، لباس بھی ان لوگوں کا دیا ہوا تھا، لباس تک سلامت نہیں تھا۔ اس عالم میں کیا فیصلہ کرتا؟ پھر باہر کا ہولناک ماحول جس دن سے اس گھر میں داخل ہوا تھا، باہر قدم نہیں رکھا تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ کئی بار نیت میں خرابی آئی تھی، مگر ضمیر زندہ تھا۔ میں اپنے لیے اب اس خاندان کو فنا نہیں کرنا چاہتا تھا، البتہ اس الجھن میں تھا کہ اس ڈرامے کو کتنا طویل کیا جا سکتا ہے۔ فریہ نے مجھے طرح طرح سے رجانے کی کوشش کی تھی، مگر میں نے خود کو سنبھالے رکھا تھا۔ پھر ایک دن ڈراپ سین ہو گیا۔ شام کے 5 بجے تھے کہ باہر لان میں چائے کا بندوبست ہو رہا تھا کہ ایک کار اور اس کے پیچھے ایک پولیس کی جیپ اندر داخل ہو گئی۔ سب چونک کر ادھر دیکھنے لگے تھے۔ اس وقت سب ہی گھر میں موجود تھے۔ جیپ سے جس شخص کو ہتھکڑیاں سمیت اتارا گیا، اسے دیکھ کر میں دل اچھل پڑا۔ نہایت خراب حلیے میں وہ سرفراز تھا۔ سب دم بخود رہ گئے تھے۔ میں بھی اپنی جگہ ساکت تھا۔ کار سے ایک عمر رسیدہ صاحب نیچے اترے اور نانا صاحب کے قریب پہنچ گئے۔ حامد حسین صاحب، آپ بھی یہاں موجود ہیں؟ ہاں، بچی کا اصرار تھا، کچھ دن کے لیے آیا ہوں۔ مگر یہ سب نانا جان بولے، بڑے پریشان کن مرحلہ ہے، ذرا انہیں دیکھیے کون ہیں۔ اتنی دیر میں تمام لوگ اس سرفراز کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ میرے قدم اپنی جگہ جمے ہوئے تھے۔ دل اندر سے چیخ رہا تھا، بھاگ جا، قیامت آ گئی، بھاگ جا، فوراً بھاگ۔ مگر میں بھاگ نہ سکا۔ چچی جان، میں سرفراز ہوں۔ سرفراز مظلوم لہجے میں بولا۔ ساتھ کھڑے پولیس نے اس کے منہ پر الٹا ہاتھ رسید کر دیا۔ تم سے بولنے کے لیے منع کیا گیا تھا۔ آپ بھی یہاں آ جائیے شاہ صاحب۔ نووارد نے کار کی طرف رخ کر کے کہا۔ اس میں سے ایک اور صاحب نیچے اتر آئے۔ سادہ لباس میں تھے، مگر حلیے سے پولیس افسر معلوم ہو رہے تھے۔ نووارد نے کہا، یہ محکمہ پولیس کے بہت بڑے افسر ہیں، میرے پرانے ساتھی ہیں۔ محکمہ پولیس نے اس شخص کو گرفتار کیا ہے اور پولیس کا خیال ہے کہ یہ خطرناک قاتل ہے جسے سزائے موت ہو گئی تھی، لیکن یہ تختہ دار سے فرار ہو گیا۔ پولیس کے پاس اس کا مکمل ریکارڈ موجود ہے، جبکہ اس شخص نے یہ بات تسلیم نہیں کی۔ وہ اعلیٰ پولیس افسر سے کہا کہ انہیں غلط فہمی ہوئی ہے، وہ رحمان عظیم کا داماد ہے جو عامل پور کے رئیس ہیں۔ یہ بات شاہ صاحب کے علم میں آئی اور چونکہ شاہ صاحب یہ بات جانتے تھے کہ میں عامل پور کا رہنے والا ہوں اور مرحوم رحمان میرے دوست تھے، چنانچہ انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا۔ میں بٹیا کی شادی کے وقت ملک میں موجود نہیں تھا،
اس لیے سے پہچانتا بھی نہیں تھا۔ مرحوم رحمان کا حوالہ ایسا نہ تھا کہ میں اس بات کو نظر انداز کر دیتا۔ چنانچہ میں نے شاہ صاحب سے درخواست کی کہ وہ میری مدد کریں، اور وہ اپنے رزق پر صرف میری وجہ سے اس خطرناک مجرم کو لے کر یہاں آئے ہیں۔ اب آپ فیصلہ کریں۔ سب پہ ستہ طاری ہو چکا تھا، میں خود بھی بت بنا کھڑا تھا، میرے اندر شدید کشمکش جاری تھی۔ چچی جان، اللہ اس وقت پرانی رنجشوں کو ذہن میں نہ لائیں، میں موت کے دہانے پر ہوں، میری زندگی بچا لیں، فریا مجھے معاف کر دو، مجھے بچاؤ۔ اچانک ہی میرے ذہن میں شیشہ سا ٹوٹ گیا، ایک عجیب سا جذبہ دل میں ابھرا اور اندر ہی اندر سارے فیصلے ہو گئے۔ میں ایک قدم آگے بڑھ گیا، تب پہلی بار مجھے دیکھا گیا، اور اب ان سب لوگوں پر حیرت کے دوڑے پڑے۔ شاہ صاحب اور رحمان صاحب کے دوست بھی دنگ رہ گئے، اور اصلی سرفراز بھی سب پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا، وہ سچ کہتا ہے شاہ صاحب، جس کے دھوکے میں اسے پکڑا گیا ہے وہ میں ہوں۔ قدرت نے نہ جانے کیوں ہم دونوں کو ایک ہی شکل دے دی ہے، اسے چھوڑ دیں، تختہ دار سے مفرور قاتل میں ہوں۔ شدید سنسنی پھیل گئی تھی، سرفراز کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ شاہ صاحب بہرحال پولیس والے تھے، فوراً سنبھل گئے۔ انہوں نے ساتھ آئے ہوئے پولیس والوں کو اشارہ کیا اور وہ میرے گرد آ کے کھڑے ہو گئے۔ شاہ صاحب نے کہا، تم پورے ہوش و حواس کے ساتھ یہ اعتراف کر رہے ہو؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، جی شاہ صاحب، بے ہوشی کے عالم میں تو اور ہی باتیں کی جاتی ہیں۔ اس بیچارے کو چھوڑ دیجئے، یہ خوش نصیب ہے، اپنے ساتھ بہت سے ہمدرد رکھتا ہے، میرا کیا ہے، مجھے تو موت نے گھیرا ہی ہوا ہے، اور میں اس سے کہیں فرار حاصل نہیں کر سکتا۔ کیوں اس بیچارے کے ہاتھوں میں آپ نے ہتھکڑیاں ڈال رکھی ہیں؟ یہ سرفراز ہے، جس مجرم کی آپ کو تلاش ہے وہ میں ہوں، اور میرا نام مسعود ہے۔ شاہ صاحب کے ساتھ وہ جو صاحب آئے تھے اور جن کے بارے میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ سول جج ہیں، حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے بڑبڑاتے ہوئے چچی جان سے کہا، یہ کیا قصہ ہے بھابھی صاحبہ؟ لیکن چچی جان کے منہ سے کوئی آواز نہ نکل سکی، فریاد دم بخود تھی، تمام ہی لوگ ابھی تک برے احوال میں تھے۔ شاہ صاحب نے کہا، عجیب بات ہے، عجیب ہی بات ہے، دونوں ایک ہی شکل کے مالک ہیں، اور یہ کہتا ہے کہ اصل مجرم یہی ہے، اور در حقیقت ہم مسعود ہی کی تلاش میں تھے۔ اگر آپ لوگ مناسب سمجھیں تو تھوڑی دیر کے لیے اندر چلیں، ذرا تفصیلی گفتگو ہو جائے۔ آئیے مسعود صاحب، شاہ صاحب نے خاصے مہذب لہجے میں کہا، اور میں نے شانہ ہلا دیے۔ پولیس والے مجھے گھیرے میں لیے ہوئے تھے، لیکن میں تو خود ہی گھیرے میں آ گیا تھا۔ انہیں خود بھی اس کا احساس ہوا کہ اگر میں چاہتا تو اس وقت بآسانی اپنے اس ہم شکل کو پھنسا سکتا تھا، لیکن اس وقت میں ایک مہذب گھرانے کی پناہ میں تھا۔ لیکن بس ضمیر کے کھیل ایسے ہی ہوتے ہیں۔ میری کچلی ہوئی شخصیت کسی اور گھرانے کو برباد نہیں کرنا چاہتی تھی، میری آرزو یہ تھی کہ سب آباد رہیں۔ میں برباد ہو گیا ہوں تو اپنی بربادی کے اثرات دوسروں پہ نہ پڑنے دوں۔ ہم سب اندر آ گئے۔ شاہ صاحب نے ایک جگہ بیٹھنے کے بعد مجھ سے پوچھا، مگر مسعود صاحب، اگر آپ در حقیقت وہی ہیں، میرا مطلب ہے تختہ دار سے فرار ہوئے قاتل، تو آپ نے اس گھر میں پناہ کیسے لی؟ آپ کو سرفراز کے بارے میں کیسے علم ہوا؟ میں نے بیگم صاحبہ و فریہ کی طرف دیکھا، عامر و شاکر بھی تھے، نانا جان بھی۔ پھر میں نے آہستہ سے کہا، بس اسے لالچ سمجھ لیجئے، میں اس گھر میں پناہ لینے اور اس گھر کی دولت بٹورنے آیا تھا، لیکن حق
حق ہی ہوتا ہے، سرفراز یہ ہے اور میرا نام مسعود ہے۔ شاہ صاحب نے کچھ پوائنٹ نوٹ کیے۔ سرفراز کے ہاتھوں کی ہتھکڑیاں کھول دی گئیں اور یہ ہتھکڑیاں میرے ہاتھوں میں منتقل کر دی گئیں۔ یہ سب ہی میرے سلسلے میں متاثر نظر آ رہے تھے۔ شاہ صاحب نے فوراً پوچھ لیا، مگر مسعود میاں، آپ تو ایک بہترین پناہ گاہ میں حاصل ہو گئی تھی، اگر آپ یہ تسلیم کر لیتے کہ آپ مسعود نہیں ہیں اور یہ شخص بہروپیہ ہے، تو میرا خیال ہے فیصلہ کرنے میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔ آپ نے رضاکارانہ طور پر اپنے آپ کو کیوں گرفتاری کے لیے پیش کر دیا؟ چھوڑیے شاہ صاحب، یہ کہانیاں مختلف ہیں۔ اب آپ صرف وہ قانونی فرائض سر انجام دیجئے جو آپ کو انجام دینے ہیں۔ جی ہاں، میں بے شک، بہرحال آپ نے ایک اچھا تاثر چھوڑا ہے ہم پر، اس لیے بدترین مجرم ہونے کے باوجود ہم آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر مجبور ہیں۔ برائے کرم کوئی ایسی کوشش نہ کیجیے جس سے ہمارے ہاتھوں آپ کو نقصان پہنچ جائے۔ ٹھیک ہے، اب ہمیں اجازت دیجیے۔ اگر آپ چلنا پسند فرمائیں تو چلیں، ورنہ آپ یہاں رکیں، ہم انہیں لے کر چلتے ہیں، شاہ صاحب نے جج صاحب سے کہا۔ اور جج صاحب بولے، ہاں، مجھے تو ابھی کچھ وقت یہاں رکنا ہوگا۔ آپ بھی شاہ صاحب؟ اگر نہیں جناب، کسی خاطر مدارت کی گنجائش نہیں ہے، میں اپنی ڈیوٹی پر ہوں۔ شاہ صاحب مجھے وہاں سے لے کر چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ میں نے بیگم صاحبہ سے کہا، چچی جان، آپ کو بخوبی اندازہ ہے کہ میں نے یہاں وقت کس طرح گزارا ہے۔ فریہ صاحبہ اس بات کی گواہی دیں گی کہ میں نے یہاں جو نمک کھایا ہے وہ حرام نہیں کیا اور ہر شخص چیز کا احترام کیا ہے۔ سرفراز صاحب، آپ کو نئی زندگی مبارک ہو۔ چند الفاظ میں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، بے شک میں آپ کا ہم شکل ہوں اور چند روز میں نے یہاں گزارے ہیں، لیکن فریہ صاحبہ کو میں نے ان کی غلط فہمی کے باوجود اپنے دل میں ایک سگی بہن ہی کا درجہ دیا ہے اور خدا کا شکر ہے اس تصور کو نبھایا ہے۔ میری ایک چھوٹی بہن ہے اور آپ سے دعاؤں کا طلبگار ہوں، خدا اسے آبرومند رکھے۔ چچی جان، میرا پرانا لباس مل سکتا ہے؟ چچی جان بری طرح رو پڑیں۔ یہاں موجود ہر شخص جانتا تھا کہ میں نے یہاں کیسی زندگی گزاری ہے۔ وہ جانتے تھے کہ میں نے ایک لمحہ بھی ان کی اس غلط فہمی سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ شاہ صاحب نے رسمی کارروائیاں کیں اور مجھے لے کر چل پڑے۔ میں بہت بڑا مجرم تھا۔ جو کچھ میں نے کیا تھا معمولی بات نہیں تھی۔ کھلبلی مچ گئی تھی، بہت سے لوگوں کو تو صورتحال بھی معلوم نہیں تھی۔ مجھے لاک اپ میں ہی رکھا گیا، مگر میرے لیے سخت پھیرا لگایا گیا تھا۔ البتہ شاہ صاحب مجھ سے بہت متاثر تھے۔ میرا کیس بے حد انوکھا تھا۔ میں سزائے موت کا مجرم تھا۔ تختہ دار سے پھانسی دینے والوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر نکل آیا تھا۔ قانون کے لیے بے شمار الجھنیں تھیں۔ مجھے فوری پھانسی نہیں دی جا سکتی تھی کیونکہ اس سزا کا وقت ختم ہو گیا تھا۔ ہاں، مجھے پھر اثر نو مقدمہ ضرور چلایا جا سکتا تھا۔ یہ تحقیق کرنی تھی کہ میرے فرار کے عوامل کیا تھے، اس سازش میں کون شریک تھا، سازش کیسے تیار ہوئی، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے لیے تیاریاں ہونے لگیں۔ پولیس ہیڈ کوارٹر کے لاک اپ میں مجھے بالکل الگ تھلگ رکھا گیا تھا۔ ایک ایس آئی او اور 2 کانسٹیبل کی مجھ پہ مسلسل ڈیوٹی لگائی گئی تھی اور شاید انہیں ہدایت کی گئی تھی کہ میرا ہر طرح خیال رکھیں، مجھے ہر سہولت دی جائے۔ وہ لوگ عمل کر رہے تھے، عمدہ کھانا، ضرورت کی ہر چیز۔ شاہ صاحب خود مجھ سے ملے۔ کہوں مسعود کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا، ٹھیک ہوں شاہ صاحب۔
جیل کی نسبت یہاں تمہیں آرام ہوگا، لیکن یہ عارضی ہے، اس کے بعد جیل جانا ہوگا۔ کیا فرق پڑتا ہے شاہ صاحب؟ میرے لیے کوئی خدمت ہو تو بتاؤ، کوئی ضرورت، کوئی بات؟ آپ کا بے حد شکریہ، ایک خیال دل میں ہے، پتہ نہیں آپ میری یہ مشکل حل کر پائیں گے یا نہیں۔ کہو کیا بات ہے؟ جب مجھے پھانسی دی گئی تھی شاہ صاحب تو میرے اہل خاندان میری لاش لینے آئے تھے۔ ظاہر ہے انہیں وہ لاش نہیں ملی ہوگی۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ان سے کیا کہا گیا۔ اس کے علاوہ وہ میری خواہش ہے کہ اب انہیں میرے بارے میں کوئی اطلاع نہ دی جائے، انہیں دوبارہ اس کیس میں نہ گھسیٹنے کی کوشش کی جائے۔ اگر آپ یہ کام کر دیں تو میں آپ کا بڑا احسان مانوں گا۔ شاہ صاحب سوچ میں پڑ گئے، پھر بولے بہت مشکل کام ہے، میں 1-2 دن میں تمہارے اس بارے میں بتاؤں گا۔ ویسے اطمینان رکھو، اس بارے میں پوری رپورٹ میں تمہیں دے دوں گا۔ بے حد شکریہ شاہ صاحب۔ وہ چلے گئے اور میں ٹھنڈی سانسیں لے کر لاک اپ کے ایک گوشے میں جا بیٹھا۔ کیا سوچتا، کیا کرتا، سب کچھ بیکار تھا۔ ہاں ایک خوشی ضرور تھی، کم از کم اس خاندان کو میں نے کسی عملیے سے دوچار نہیں کیا۔ اس احساس سے دل کو بہت سکون ملتا تھا۔ اس رات مجھے کھانا پیش کیا گیا، عمدہ قسم کی بریانی تھی، بھوک لگ رہی تھی۔ میں نے ہاتھ دھو کر کھانے کا آغاز کیا۔ بریانی کی پلیٹ میں چاولوں کے ساتھ مرغ کا گوشت نظر آ رہا تھا۔ میں نے ایک بڑا ٹکڑا باہر نکالا، عجیب سی ساخت تھی اس کی، لیکن جو ہی وہ چاولوں سے برآمد ہوا اچانک میں نے اسے کھلبلاتے ہوئے دیکھا، پھر وہ میری انگلیوں کی گرفت سے نکل کر میری کلائی پہ چڑھ گیا۔ تب میں نے اس دہشت بھری نگاہوں سے دیکھا، وہ گوشت کا ٹکڑا نہیں تھا بلکہ ربڑ جیسا انسانی مجسمہ تھا، چلتا پھرتا متحرک مجسمہ۔ اس نے میری کلائی پر دوڑ لگائی، وہ کندھے پر آ گیا۔ دہشت سے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں بے شک بدترین حالات کا شکار تھا، لیکن انسان تو تھا، بدروں کے درمیان تو نہیں رہا تھا۔ یہ سب کچھ ہمیشہ تو نہیں دیکھا تھا۔ بدن میں سرد لہریں دوڑ گئی تھیں، حواس معطل ہوتے جا رہے تھے، میرے حلق سے چیخیں نکل گئیں۔ میں نے پھیری لے کر اسے شانے سے جھٹکنے کی کوشش کی، لیکن اس نے میرے کان پکڑ لیے۔ اس طرح گرنے سے محفوظ رہا۔ اس کی انگلیاں ننھے ننھے کانٹوں کی طرح میرے کانوں میں چبھ رہی تھی۔ پھر اس کی منحوس آواز ابھری، مرے کیوں جا رہے ہو میاں جی؟ ہماری تمہاری تو پکی دوستی ہے، اب ہم سے گھبرایا نہ کرو۔ نیچے اتر مردود، میں تجھے مار ڈالوں گا، میں نے دہشت سے بھیجی ہوئی آواز میں کہا۔ ارے 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 ارے، اچھل کود کرو گے تو سنتری تمہیں پاگل سمجھیں گے، اور پاگل کو پاگل خانے میں داخل کیا جاتا ہے، اور ادھر پاگلوں کو بہت مارا جاتا ہے۔ بات کرنے آئے ہیں ہم تم سے، آرام سے بیٹھو، بات کرو۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ اس نے کہا۔ اس کا کہنا درست تھا۔ میری چیخوں کی آواز سن کر باہر پہرے دار دینے والے سنتری سلاخوں کے سامنے آ کے کھڑا ہوا، مجھے گھورنے لگا، پھر بولا، کیا بات ہے؟ کیا بتاتا میں اسے؟ وہ بتانا بھی تو وہ کیا کر پاتا؟ میں خاموش رہا۔ کھانا کھا لو پھر، اور تو نہیں چاہیے؟ نہیں، میں نے آہستہ سے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ میرے کان میں کہکے ابھرا تھا، پھر اس نے میرا کان چھوڑ دیا، اچھل کر میرے سر پہ چڑھ گیا، وہاں سے زمین پہ کود گیا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا میرے سامنے آ گیا۔ اب تصور کریں، ایک مختصر ترین انسان میرے سامنے تھا جو مجھ سے باتیں کر رہا تھا۔ میں اس کی حقیقت جانتا تھا۔ ہاں میاں جی، عقل ٹھکانے آئی؟ کیوں میرے پیچھے پڑ گئے؟ شیطان،
میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ میں نے رندے ہوئے لہجے میں کہا، ارے سب کچھ تو نے خراب کر کر رکھ دیا، سارے کام ادھورے کے ادھورے رہ گئے ہمارے تو۔ اگر تو ہمارا کام کر دے تو ہمیں بہت بڑی شتی حاصل ہو جائے گی، سنسار میں سب کچھ کرنے کے قابل ہو جائیں گے، ہمارے سارے دشمن پانی بھریں گے ہمارے سامنے، تو نے ہمیں باندھ کے رکھ دیا ہے۔ تم کسی اور سے بھی تو یہ کام لے سکتے ہو، یہ بات تیری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو خود ہمارے پاس آیا تھا، ہم تو تیرے پاس نہ پہنچے تھے، ہم نے چلے کاٹے تھے، جاپ کیے تھے، ہم نے 100 دن کا چلہ کاٹا تھا، اور یہ ایسا چلہ تھا کہ اس چلے کے اندر 100ویں دن میں جو مسلمان لڑکا خود چل کے تیرے پاس آئے گا، ہم اپنے مقصد کے لیے صرف اسی لڑکے کو استعمال کر سکتے ہیں اور کسی کو نہیں، اسی لیے صرف تو ہی ہمارا کام کر سکتا ہے، تیرے علاوہ اور کسی سے ہم یہ کام نہیں کرا سکتے، اس لیے ہم بھی تیرے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، تو ہمارا کام کر دے، تو ہم سے آزاد ہے۔ مگر میں تمہارا یہ کام نہیں کر سکتا، کرنا تو تجھے ہوگا للو، کام ہی تیرا ہے، آج نہیں تو کل کرے گا، کل نہیں تو پرسوں، اور ہم تجھے سمجھا دیتے ہیں بیکار ضد کر رہا ہے، ہماری تیری دوستی پکی ہو جائے گی، ہمیں مہان شکتیاں حاصل ہو جائیں گی اور وہ تیرے کام بھی آئیں گی، سنسار میں جو تو چاہے گا ہم کریں گے تیرے لیے، تو یہی چاہتا تھا نا دولت تیرے قدموں میں ڈھیر ہو جائے، تو جو چاہے سو کر سکے گا، ریس کورس میں گھوڑے تیرے اشارے پہ دوڑیں گے، تو جسے دیکھے گا وہ تیرا ہو جائے گا، ایسا ہی ہوگا للو، سوچ لے، محل بنا دیں گے تیرے لیے، سونے چاندی ڈھیر لگا دیں گے تیرے سامنے، بیکار کی ضد کر رہا ہے، پورے سنسار میں تو اکیلا دھرم ماتا ہے کیا؟ لوگوں کو دیکھ، 4 پیسوں کے لیے دوسروں کا گلا کاٹ دیتے ہیں، وہ گناہ نہیں کرتے تو ہمارا کام نہیں کرتا، نہ کر، سڑ کے مر جا، کچھ دن کے بعد تیرے اپنے بھی تجھے بھول جائیں گے، کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، کیا ملے گا تجھے؟ بول کیا ملے گا؟ میرے پاس اس کی بات کا کوئی جواب نہیں تھا، وہ خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا، یہ نہیں سوچا تو نے تیرا کوئی نام ہے؟ میں نے پوچھا، بھوریا چند ہے ہمارا نام۔ پھر تجھے نام سے کیا ہے؟ مجھے سوچنے کے لیے وقت دے دے بھوریا چند، کچھ وقت چاہیے مجھے۔ ٹھیک ہے، وقت لے لے، سوچیو، ہمیں آواز دیجیو، جب بھی آواز دے گا ہم آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے بھوریا چند، مجھے موقع دے، میں سوچنا چاہتا ہوں، میں نے کہا، اور اس نے گردن ہلا دی۔ دنیا کا عجیب ترین انسان میرے سامنے تھا، کچھ دیر وہاں رکا، پھر میری طرف دیکھا اور ہاتھ ہلاتا ہوا سلاخوں کے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ یہ سلاخیں کسی عام آدمی کا، انسان کا راستہ روک سکتی تھی، شیطان کا نہیں۔ وہ ان کے درمیان سے آرام سے نکلتا ہوا آگے بڑھا اور پھر میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ میرا دل چاہا کہ بھاگ کر اسے دیکھوں، کاش وہ کسی کی نگاہوں میں آ جائے اور اسے پکڑ لیا جائے، کچھ ہو جائے اس کے ساتھ، لیکن خود ہی اپنے خیال پر ہنسی آ گئی۔ اگر کسی نے دیکھ بھی لیا تو وحشت سے چیخیں مارتا ہوا بھاگ جائے گا، اس کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ وہ جب بالکل دور چلا گیا تو میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی، بدن بری طرح نڈھال ہو گیا تھا۔ میں زمین پہ لیٹ گیا، سامنے ہی بریانی کی پلیٹ رکھی تھی، لیکن اب وہ میرے لیے ناپاک ترین تھی۔ وہ کمبخت پلیٹ میں گوشت کی جگہ چھپا ہوا تھا، سارے چاول غلیظ ہو چکے تھے۔ اس نے بھلا
اب ان چاولوں کا ایک دانہ بھی نہیں کھایا، کھانا میرے پر حرام تھا۔ کرایت ہو رہی تھی مجھے اس پلیٹ سے۔ سنتری تھوڑی دیر کے بعد پھر میرے سامنے آ کر رکا اور کہنے لگا، کیا بات ہے، کھانا نہیں کھایا تم نے؟ کچھ طبیعت خراب ہے بھائی، کسی سے کہہ کر یہ چاول یہاں سے اٹھا لو۔ میں نے عاجزی سے کہا اور یہ میری عاجزی سنتری کو نرم لہجے میں نرم بات کرنے پہ مجبور کر دیا۔ کیا بات ہے، کیسی طبیعت ہے، بدن ٹوٹ رہا ہے۔ سنتری چند لمحے کے لیے واپس آیا، پھر 2 آدمی آئے، چاول اٹھا کر لے گئے۔ اس سے زیادہ مجھ سے جیسے کسی انسان کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں کی جا سکتی تھی۔ در حقیقت بھوریا چند کے جانے کے بعد میں نے اپنا تجزیہ کرنے لگا، خود مجھے کیا ہو گیا ہے۔ میرے عقیدے میں کبھی بھی ایسی پختگی نہیں تھی۔ میں تو ایک بدکار انسان تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ خاندان اچھا تھا، ماں باپ بہن بھائی نیک فطرت تسلیم کیے جاتے تھے، صرف میں ہی تھا جس نے اپنے خاندان کو بدنما بنا دیا تھا۔ لیکن میری یہ بدنمائی کہاں گم ہو گئی؟ میرے ذہن میں یہ عقیدہ کیوں جاگا؟ پیر پاگن کا مزار بے شک میرے لیے بھی قابل احترام تھا، بہت بار گیا تھا اس مزار پہ حاضری دینے، فاتحہ پڑھنے، لیکن یہ صرف روایت کے طور پہ جاتا تھا۔ عقیدہ و احترام کا کوئی ایسا جذبہ نہیں پل رہا تھا میرے سینے میں جس کی بنا پر میں اپنا مستقبل یا زندگی داؤ پر لگا دیتا۔ یہ جذبہ میرے سینے میں پہلے سے نہیں تھا بلکہ اب پیدا ہو گیا تھا۔ نہ جانے کیوں میں نے اس سے ضد پکڑ لی تھی۔ اگر اس سے تعاون کر کے اس کے کہنے کے مطابق پیر پاگن کے مزار پر حاضری کی کوشش جاری رکھی جاتی تو ہو سکتا ہے کامیابی ہی حاصل ہو جاتی، اور اگر یہ کوشش ناکام بھی ہو جاتی تو پھر وہ شیطان اسے میرا قصور نہیں قرار دے سکتا تھا۔ میں بھی تو اس سے یہ کہہ سکتا تھا اس کی شکتی، اس کی قوت پیر پاگن کے مقابلے میں ناکام ہو رہی ہے، بھلا میں کیا کر سکتا ہوں؟ اور یہ خیال نہ جانے کیوں میرے ذہن میں جڑ پکڑنے لگا، اگر ایسی ہی کوئی بات ہے اور میں نے اس شیطان کے پتلے کو وہاں لے جانے میں ناکام رہتا ہوں تو پھر وہ مجھ سے کیا کہہ سکے گا؟ لیکن دوسرے ہی لمحے میرے ذہن میں ایک اور خیال ابھرا، اور اگر اس سے کامیابی ہو گئی تو کیا میں ایک گناہ عظیم کا مرتکب نہیں ہوں؟ ایک ناپاک روح کو ایک مقدس جگہ پہنچانے کا باعث نہیں بنوں گا؟ ٹھیک ہے، مجھے گندی قوتیں حاصل بھی ہوں گی تو کیا وہ میرے لیے کارآمد ہو سکیں گی؟ کیا مجھ سے میرا دین، میرا ایمان، سب کچھ نہیں چھن جائے گا؟ نہ جانے کیوں دل و دماغ میں شدید کشمکش ہونے لگی اور مجھے ایک خوشگوار سا احساس ہوا، گویا مجھے جیسے بدنیتی انسان کے سینے میں ایمان کا جذبہ موجود نظر آیا، اور یہ خوشی بڑھتی چلی گئی کہ مجھے اپنا وجود ہلکا ہلکا محسوس ہونے لگا، یوں لگا جیسے اس تصور نے میرے اندر ایک نئی روح پیدا کر دی ہو۔ اس سے پہلے تو کبھی ایسی نیک باتوں پر غور نہیں کیا تھا، لیکن آج نہ جانے کہاں سے بہت سے اقوال یاد آ رہے تھے۔ نیکیوں کے راستے مصیبتوں اور پریشانیوں سے گزرتے ہیں، لیکن ان کا اختتام بہت خوشگوار ہوتا ہے، جبکہ بدی کے راستے بہت خوبصورت ہوتے ہیں اور تباہی کے غاروں پہ جا کر ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر مجھے اپنی بدنمائی زندگی میں کوئی نیک کام کرنے کا موقع ملا ہے تو اسے میں اپنے ہاتھ سے نہیں گنواؤں گا۔ اپنے آپ کو امتحان میں کیوں نہ ڈال دوں، شاید یہ میری برائیوں کا کفارہ ہو جائے۔ ہرگز نہیں مردود شیطان، بھوریا چند تیرا کام تو میں کبھی نہیں کروں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کیسی ہی مشکلات سے کیوں نہ گزرنا پڑے۔ ایک طرف بھوریا چند شیطانی جادوگر، شیطانی قوتوں کا ماہر، اور ایک طرف ایک کمزور نوجوان، کمزور ایمان کا مالک، لیکن ایک
ایمانی چنگاری اس کے دل میں ہے، جو اس کے ایمان کو پختہ کیے ہوئے ہے، وہ ایسے جادوگر کے شکنجے میں پھنس جاتا ہے جو اپنے ناپاک و مذموم عزائم کے لیے اس نوجوان کو استعمال کرنا چاہتا ہے، لیکن اس نے جب انکار کیا تو اس کا غضب، اس جادوگر کا غضب اس نوجوان پہ ٹوٹ پڑا اور وہ اس کو مختلف تکلیفیں، پریشانیاں، قتل کروا کے پھانسی کے پھندے تک پہنچا دیا، ادھر سے بچا کے لے آیا، اور اب اس نے ظاہر کر دیا کہ ہم نے اس کام کے لیے چلے کاٹے ہیں اور اس چلے میں یہ تھا، اور زندگی میں یہ صرف ایک ہی دفعہ انسان یہ چلہ کر سکتا ہے، کاٹ سکتا ہے۔ 100 دن کا چلہ تھا، اور 100ویں دن میں جو بندہ، جو مسلمان بچہ یا لڑکا خود میرے پاس آئے گا، میں اس سے کام کرا سکتا ہوں اور کسی کو اس کام کے لیے راغب نہیں کر سکتا۔ باقاعدہ اس نے کھل کے بات بتا دی۔ اب وہ نہ اس کو مارے گا نہ اس کو مرنے دے گا، لیکن صرف تکلیفیں، مشکلات، پریشانی اس کی زندگی اتنی تنگ کر دے گا کہ وہ مجبور ہو جائے اس کے کام کو کرنے کے لیے۔ لیکن اس نے بھی عہد کر لیا کہ میں اپنا ایمان کا سودا نہیں کروں گا، میں دنیا کے چکر میں اپنی آخرت برباد نہیں کروں گا۔ اب دیکھتے ہیں، ایک طرف جادو کی جادوگری اور ایک طرف ایمانی طاقت، کون جیتتا ہے، کون ہارتا ہے؟ آپ دیکھتے رہیے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ دیکھ سکیں کہ آج کل کے دور میں جو انسان دنیا کمانے کے چکر میں غلط چیزوں پہ چلے جاتے ہیں، وہ اپنا ایمان بھی بیچ کھاتے ہیں، لیکن جب انسان اللہ کے آگے جھک جاتا ہے اور اپنی ایمان کو نہیں بیچتا، اللہ مشکلات، پریشانی میں گھیرتا ہے، لیکن اس کے بعد اللہ جو اس کو عطا کرتا ہے وہ آپ کی ہماری سوچ ہے اللہ تعالیٰ کیا عطا کرتا ہے۔ اب وہ جادوگر کو کس طرح مارے گا، اس کے لیے اللہ رب العزت اس کی کیسی مدد کرے گا، اللہ اس کو کون سا ایسا وظیفہ دے گا جس وظیفے کی وجہ سے وہ اس بری اچن کو غرق کرے گا۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔